اور ہم چاہیں گے کہ مفتی رفیق سلفی صاحب کی طرف بھی آئیں، پوچھیں. مجھے یاد بھی پڑتا ہے، میں بارہا آپ سے استفسار کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. ویسے تو قبرستان کے حوالے سے میں نے سوال پوچھنا ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے. گویا زندگی میں کئی بار یہ عمل ہو سکتا ہے، مگر اس شعبان کا ایک ہی بار کا عمل تھا. کیا یہ سنتی ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ایک اچھا عمل ہوگا؟ آج ہمیں بھی قبرستان میں جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے مفتی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبرستان بالکل جانا چاہیے، گئے بگئے جاتے رہنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فزور القبور فإنها تذکر الآخرہ. قبرستان جاؤ، بار بار زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے. ماشاءاللہ. جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رات کو آرام سے دروازہ بند کیا آپ نے، اور کہ پریشانی نہ ہو، گھر والے اٹھیں نہ، کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، تو آپ گئے اور آرام سے قبرستان کی طرف چلے گئے. میں بھی آپ کے پیچھے تھی. تو اس روایت کی طرف اگرچہ اس میں ضعف ہے، مان لیا جائے ٹھیک ہے، تو آپ گئے. اگر عبادت ہوتی اس طرح قبرستان میں جانا، کوئی آپ کی سنت ہوتی 15 شب کو، تو آپ سب کو آگاہ فرماتے. ایسا نہیں ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نیکی کا کام کریں اور لوگوں کو نہ بتائیں، بلکہ آپ صحابہ کو بھی ترغیب دیتے، دیگر ازواج مطہرات کو بھی آپ بتاتے کہ بھئی یہ رات قبرستان جانے کی رات ہے، آپ جائیں. ایسا نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے تو لہذا جا سکتا ہے بندہ جب جائے. یوم الاثنین آپ جاتے تھے پیر کے دن، یوم الخمیس آپ جایا کرتے تھے جمعرات کے دن، بلکہ بار بار جاتے تھے، جی. گائے بغیر جایا کرتے تھے. یہ جو شیخ صاحب مفتی صاحب نے بھی مذمت کی ہے کہ جو وہاں جا کر خرافات ہوتی ہیں، دن تعین کر دیا جاتا ہے، اسی دن کیوں جانا ہے؟ دیگر ایام بھی ہیں، آپ جائیں اور بار بار جائیں. ہم نے جو دن مختص کر دیے ہیں، بھئی 10 محرم کو ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے 15 شعبان کو ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے فلاں ایام کو، یہ دن شریعت میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. آپ کی عادت جیسے یہ 15 شعبان پیر کے دن آ رہی ہے اور آپ ہر پیر کو جایا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے یوم الاثنین آپ اکثر جاتے. صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے آپ یوم الخمیس جمعرات کو جایا کرتے تھے. لہذا جانا چاہیے. یعنی اس پیر کو آپ بھی جائیں گے، پیر کو جانے میں شب جی ایک مختص نہیں کرنی چاہیے. اصل میں آپ مدعا یہ ہے کہ جو ہم نے مختص کر لیا ہے، اور پھر وہاں خواتین مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. وہاں چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، وہاں جا کر ایک پروگرام کا انعقاد کرنا، یہ قطعاً شریعت کے اندر نہیں ہے. شب قدر کے فضائل، شب برات کے حوالے سے جو فضائل ہیں قرآن میں تو کہیں سے نہیں ہیں. ایک جو سورہ دخان کی آیت پڑھی جاتی ہے انا انزلنا، وہ اللہ رب العزت قرآن کریم جی لیلۃ مبارکہ، تو یفسر القرآن بعضها من بعض، قرآن بعض کی بعض تفسیر کرتے ہیں. اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کب نازل ہوا؟ قدر کی رات. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، قدر کی رات نازل کیا. ہاں احادیث میں اس کے فضائل ہیں. حضرت صاحب نے 10 صحابہ کا، مفتی صاحب نے 13 صحابہ کا ذکر کیا. میں کہتا ہوں 135 روایات ہیں شب قدر کے حوالے سے. صرف ایک روایت، وہ بھی تھوڑی حسن درجے کی مل جاتی ہے. علامہ البانی نے ٹھیک کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ اللہ آتے ہیں، پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں. اللہ کے 2 بندوں کے لیے کہ جو مشرک ہو اس کے لیے اللہ اعلان نہیں کرتے، اور دوسرا قطع تلقی کرنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو. اس روایت کی صحت کے متعلق دیگر ادلہ سے، دیگر روات سے اس کی سند صحیح ہو جاتی ہے. باقی 135 روایات میں اکثر ضعف ہے. اس کے فضائل کے متعلق، اس کے برکات کے متعلق، اس کی بکریوں کی جو ذکر کیا اس کے متعلق ضعف ہے. بنو کلب کی بکریوں والی روایت میں ضعف ہے، اور اس میں 2 راوی جو ہیں مجہول ہیں، اور اس میں 1 راوی مدلس ہے. ٹھیک ہو گیا.